وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. قابل قدر مہمانان اعظام و اساتذہ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس رونق اجلاس میں جس عنوان کے تحت آپ سے روبرو ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن اللہ رب العالمین کی سچی کتاب ہے، اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنا باعث ثواب اور برکت ہے۔ اس میں بھٹکے ہوئے کے لیے ہدایت اور مریضوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں جنت کی رغبت اور جہنم کی وارننگ ہے۔ اس کے نازل کرنے والے نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں رب وحدہ لا شریک نے یہ ضمانت دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ تا قیامت اس میں کمی بیشی اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ کتاب اس قدر عظمت و فضیلت والی کتاب ہے کہ اس سے جو کوئی جڑتا ہے، جو کوئی اپنا تعلق بناتا ہے، اپنی نسبت جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی نسبت قرآن مجید سے جڑنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے نزول کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اس رات میں قرآن مجید کے نزول کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ چنانچہ پوری سورت نازل فرمائی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین، جبرائیل علیہ السلام